عادل صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے دوران سماعت اس کیس کو لے کر؟ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز دوران سماعت جو چیف جسٹس کا ریمارکس تھا جو ماضی میں ہم نے مختلف لوگوں سے اس حوالے سے سنا، ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نالی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک قسم سے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا، اور اسلام میں جو اسلام ہے اس میں توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. تو یہ تاحیات نیلی یعنی کہ ختم ہو گئی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کی ہر دور میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کا رویہ مختلف ہوتا ہے اور سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں. عدالتوں کا کام صرف آئین اور قانون کے مطابق اس کی تشریح ہے. اس میں جو آج سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایک بار پھر تسلیم کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ یہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. آج بھی انہوں نے جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی اس کی بنیاد پر یہ حق تسلیم کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی کسی بے شک ایکٹ میں ترمیم کرے، گو کہ جو آئین میں ترمیم ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے. لیکن جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 232 کے اندر وہ تسلیم کر لی ہے پارلیمنٹ کی، اور جو تاحیات نائلی ہے اس کو 5 سال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں جیسے عدالتوں میں بھی ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، جو پورا ملک تباہ کر دیتے ہیں، ان کی نااہلی جو ہے وہ صرف 5 سال ہے، اور جو سیاستدان ہے ان کو جھوٹ بولنے پر کی سزا جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہے. چیف جسٹس صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ ریمارکس دیے گئے تھے کہ اتنا سونا میرے پاس ہے لیکن میں نے اتنا لکھ دیا ہے تو نااہلی ہو جاتی ہے. مطلب اس طرح کی باتیں بھی چیف جسٹس نے کی تھی نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اب جو الیکشن 2024 ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ماضی کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. حالات کو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپن مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. تمام ادارے اپنی قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے تو ہی ملک میں جو ایک مشکلات ہیں وہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ماضی کو لے کر آگے اس پر اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں گے تو یہ سرکل کی شکل میں ہم گھومتے رہیں گے اور ہم کبھی اس گرداب سے نہیں نکل سکیں گے. تو ماضی میں نواز شریف کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں وہ ہمیں مستقبل میں ہونے والے کچھ فیصلوں میں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آنی چاہیے. فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، پسند ناپسند پہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جسٹس عمر عطا بنیال ہو یا جسٹس ثاقب نثار ہو، تو ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انجینئرنگ کا حصہ رہی ہیں، اور نگران ججز بٹھائے گئے، سزا دلوائی گئی، پھر اس کی مانیٹرنگ کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مستقبل میں ہمیں جو بھی عدالتی پروسیجر چل رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے خلاف ان کے خلاف یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے. اس میں تو سب سے پہلے وہ تو ایک تو مخالف کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو بات کا کنسرن ہے نا عادل صاحب. اس میں 2-3 چیزیں جو دوران سماعت بڑی امپورٹنٹ ہو گئی، اور آنے والے دنوں میں اگر مسلم لیگ نون لیٹ سے حکومت بناتی ہے جیسے کہ اندازے لگائے جا رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں، اس میں پھر 2-3 بڑی بھاری ذمہ داریاں مسلم لیگ نون کے کندھے پہ آ گئی ہیں. ایک تو یہ بنیادی طور پہ بھی حسن رضا پاشا صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، عدالت نے بار بار یہ سوال اٹھایا یہ 62(1)(f) آئی کہاں سے. یہ سادہ ایک آپ کہہ لیجیے جو طریقہ کار اپناتے ہوئے آمریت کے زمانوں میں جس طرح سے آتے ہیں پھر ان کو انڈورس کرتے ہوئے آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس چیپٹر سے متعلق بھی آنے والی پارلیمنٹ کو سوچنا ہوگا. اس میں تحریک انصاف کا جتنا حصہ ہو اسے بھی سوچنا ہوگا، نون کو بھی سوچنا ہوگا، پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا. پھر وہاں نون لیگ پہ ایک بڑی ذمہ داری یہ آ گئی کہ یہ جو فلڈ گیٹ ہے 62(1)(f) کا کہ جس میں مدت بھی نہیں ہے اور بڑا اوپن اینڈڈ سا معاملہ ہے، صداقت اور امانت آپ کسی پہ بھی الزام لگا کے جو ہے اس کو کر دیں، اس کو بھی ونس فار آل ایڈریس کرنا ہوگا کیونکہ اس کے سب سے بڑے وکٹم وہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے منشور میں یا ان کے بیک آف دی مائنڈ یہ چیز ہونی چاہیے؟ ضروری تو یہی ہے کہ ہو، لیکن ابھی تک بظاہر ایسا کوئی وعدہ یا دعویٰ بھی نہیں ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سیاستدان جو ہے وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے، ان کو اس چیز کا بڑا اچھا، اور نواز شریف اس سارے پروسیس سے گزر کے آ رہے ہیں. ان کو خاص طور پر اس پر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف تمام انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو ایک پلیٹ فارم پہ لیا تھا. تو اب اس طرح کے جو فیصلے، اس طرح کے جو قانون سازی جو
عامر کے دور میں ہوئی ہے. سیاستدان عامروں کے خلاف بات تو بہت کرتے ہیں, جب وہ وکٹم ہوتے ہیں تو پھر بہت بات چیت کرتے ہیں, لیکن انہی کے بنائے ہوئے قانون سے وہ پھر اپنی سیاسی مخالفین کو بھی کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 62F جس کا ماضی میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ یہ شک جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیا جائے, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون ہی اپنا مشن آگے بڑھانے کے لیے تھی, انہوں نے وعدہ بھی تو کیا ہوا ہے مشن آگے بڑھائیں گے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, تو وہ پھر اس کے بعد اب وہ خود ہی اسی ترمیم کا جو ہے وہ وکٹم بنی ہے اس قانون کا. تو اب تو ان کو سبق سیکھ لینا چاہیے, اور اب جو نئی پارلیمنٹ آ رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو, وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں, پیپلز پارٹی کا تو بڑا جو آئینی معاملات کے اوپر بڑی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے جو آمرت میں امینڈمنٹ کی گئی ہے ان کو ختم کیا جائے. تو تمام پولیٹیکل فورسز کو, ایون پی ٹی آئی کو بھی اس چیز سے قطع نظر کہ ان کے لیڈر کو کیا سزا ہوگی کیا سزا نہیں ہوگی, آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو ایک عملی اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ 62F کے حوالے سے ایک مستقل قانون سازی کرنی چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ سم ٹائم آپ جو جرم ہوتا ہے اس کو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں کر دیا جاتا ہے, لیکن جہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا ابھی ماضی قریب میں 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا. تو اب امید تو یہی ہے کہ جو نئی پارلیمنٹ ہوگی وہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ایسی قانون سازی کرے گی جو مستقبل کے فیصلوں پر مستقبل کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگی, اور اس میں خاص طور پر اس طرح کی جو مارشل لا دور میں ترامیم جو ہے آئین میں شامل کی گئی تھی ان سے جو ہے وہ ان سے جان چھوٹ جائے گی. اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ خود ہی آئین اور قانون کا غلط استعمال کرتی ہے, پھر بہت ہمارے ادارے جو ہیں اس کی غلط تشریح کرتے ہیں, جس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو اٹھانا پڑتا ہے. ملک میں انسٹیبل صورتحال جو ہے وہ رہتی ہے, اور اس کا یقینی طور پہ معاشی اثرات بھی ہیں اس کے. تو یہ سب جو ہیں ادارے, وہ چاہے پارلیمنٹ ہو, ایک سوال اور ہے لیکن وقت کی کمی ہے, یقینی طور پر اگر سیاستدانوں کو بھی اس کا ادراک ہے اور عدلیہ کو بھی اس کا وقت کے ساتھ ادراک ہو رہا ہے, ایک فریق اور بھی ہے جس کے ذریعے اس طرح کے جو سقم ہوتے ہیں وہ پھر سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں اس فریق نے بھی کچھ سیکھا اور طے کیا نہیں کیا. یہ ایک سوال ہے. عادل صاحب اگر ہماری دوبارہ بات ہوئی اس پہ بات کریں گے, تب تک آپ مسکرائیں. ابھی کے لیے بہت شکریہ.